اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ الزخرف کا یہ آخری رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 22 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالی نے اس سورت کا خلاصہ یا اس سورت کا اہم ترین جو مضمون ہے اس کا اشارہ اور تذکرہ فرمایا، جس کا تذکرہ آغاز سورت ہی سے آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالی نے وحی الہی کی اہمیت کو نمایاں فرمایا. سورۃ الزخرف میں اللہ تعالی نے اس نعمت الہی کا تذکرہ فرمایا جو وحی کی شکل میں
نبوت اور رسالت کی شکل میں انسانوں کو مل رہی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ چند نادانوں کی نادانی کی وجہ سے، چند ظالموں کے ظلم کی وجہ سے یہ تھوڑی ہوگا کہ اللہ تعالی اپنی اتنی بڑی عظیم الشان نعمت سے سارے انسانوں کو محروم کر دے۔ فرمایا ہرگز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، ہدایت کی شکل میں، رہنمائی کی شکل میں، اس میں رسول کی شکل میں، نبوت کی شکل میں، کلام پاک کے نزول کی شکل میں، جس نعمت کو اللہ تعالیٰ مکمل کر رہے گا۔ مخالفت کرنے والے، بالخصوص وہ مکے کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں محاذ آرا ہو گئے تھے، صف بستہ ہو گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے، متنبع فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تنبیہ فرما دی کہ تمہاری مخالفتیں کامیاب نہیں ہونے والی ہے، اللہ کا دین غالب آنے والا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ اٹھا کر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کیا ہوا، تاریخ اٹھا کر دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ کیا ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ آیا تو مکے کے لوگ اچھل پڑے اور ان کے ہاتھ ایک ٹاپک لگ گیا، ان کے ہاتھ ایک موضوع آ گیا، اگرچہ کہ وہ ان کی نادانی بلکہ صحیح معنوں میں ان کی بے وقوفی کی ایک بہت بڑی دلیل تھی، لیکن میں نے عرض کیا تھا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ان کا نظام ڈوبا جا رہا تھا، ان کی مشرکانہ جدوجہد ختم ہوئی جا رہی تھی، بے وزن ثابت ہو رہی تھی، اور وہ اس کو بچانے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ لہذا ایک ایسی بات انہوں نے پکڑ لی جس بات کا کوئی عقل سے تعلق ہی نہیں تھا، سراسر نادانی، جس کو ہم کہتے ہیں بے سر و پیر کی بات۔ کیا بات پکڑ لی انہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ وحی سنا دی، وہ آیتیں سنا دی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اس کی کوئی دلیل لاؤ مذہبی طور پر، تورات سے لاؤ، انجیل سے لاؤ، پچھلے صحیفوں سے لاؤ، حضرت ابراہیم کے مسلک سے لاؤ۔ اب اس چیلنج کے ساتھ حضرت عیسیٰ کا جب تذکرہ آیا تو اچھل پڑے، اور اچھل کر کہنا انہوں نے شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو خدائی میں شریک کیا جاتا ہے، ان کو بھی تو خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا یا ہمارے خداؤں کو پوجنا، یہ دونوں میں بہتر کیا ہے؟ کہا ہمارے جو لوکل خدا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، ہم کیوں جائیں عیسیٰ ابن مریم کی طرف؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی دعوت دی تو صرف اس بات کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وقت بھی بہت کم ملا کہ 33 سال میں وہ ایسی سازشیں ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تمہارا اچھلنا کودنا اور نادانی کی بات کرنا، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے رسول تھے، برگزیدہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کی علامت بنایا
کہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، جو بشارتیں ہیں حدیث میں جو چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ارشاد فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا، خدائی میں شریک ہرگز نہیں، وہ اللہ کے ایک بندے ہیں۔ اور وہ جب پہنچے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ اعلان کیا تھا، قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ هَذَا الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تمہارے اختلافات ختم کرنے کے لیے، تم کو دانائی کا سبب دینے کے لیے، نبوت اور رسالت سے تم کو جوڑنے کے لیے میں آیا ہوں۔ یاد رکھو، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم، نبیوں کا راستہ، رسولوں کا راستہ۔ لیکن فاختلف الاحزاب من بینہم، لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی وجہ سے غلط فہمی میں پڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر دیا، کہا کہ وہ خدائی میں ہرگز شریک نہیں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسلک چھوڑا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیمات چھوڑی تھی، ان پر جو گامزن رہے گا وہی آخرت کے دن کامیاب ہوگا۔ وہ آخرت کا دن جس دن دوست کا دشمن بن جائے گا۔ فرمایا یہاں تو بہت یارانہ ہوتا ہے، ہم مزاجی ہوتی ہے، اور یہاں اس دنیا میں انسان ایٹومیٹیکلی مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جھک جاتا ہے، اس کی طرف جو اس کا ہم مزاج ہوتا ہے۔ لہذا یہاں دوستیاں کچھ اور بنیاد پر ہے، یہاں محبتیں کچھ اور بنیاد پر ہے، لیکن فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جو روابط ہوں گے، تعلقات ہوں گے، جو دوستیاں ہوں گی، اس کی بنیاد تقویٰ ہوگی۔ تقویٰ، اللہ کا دین، اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت و فرما برداری، اور اپنی زندگی میں اس کو جاری کرنا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا، میدان حشر برپا ہوگا، اور ساری انسانیت میدان حشر میں حاضر ہو جائے گی، اس ہلچل میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک اعلان ہوگا، آواز لگائی جائے گی، دعوت دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ این المتحابون لجلالی اليوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ میرے دین کے لیے محبت کرنے والے، میری ذات کے لیے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے جوڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے بکھرنے والے کہاں ہے؟ وہ آئے، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، اور کان کھول کر سن لو، آج سوائے عرش کے سایہ کے کوئی سایہ نہیں۔ پھر یہ بھی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ یہ وہ تعلق ہوگا، ٹھوس تعلق، جو دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، جو ہم نمازوں میں جوڑتے ہیں، جو ہم ایسے اجتماعات میں جوڑتے ہیں، جو ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے جوڑتے ہیں، جو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جوڑتے ہیں، یہ وہ دینی بنیادیں ہیں جس کے لیے ہم جوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسا دباؤ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کنٹینیو رکھے گا کہ آخرت کے دن بھی، اور پھر قیامت کا دن گزر جانے کے بعد جنت میں بھی یہ روابط برقرار رہیں گے، یہ محبتیں برقرار رہیں گی۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس شکل میں کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو لوگ جوڑ ہوں گے۔ جوڑ کے معنی یہ ہے کہ مثلا کوئی خاص نیکیوں پر جوڑنے والے، سب مل کے مثلا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے والے، سب مل کے کوئی نہی عن المنکر کرنے والے، سب مل کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دینے والے، ایسے ہم مزاج سب جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گہرے دوست، الاخلاء ارشاد فرمایا، خلیل کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، عام دوست کے لیے خلیل کا لفظ نہیں آتا، گہری دوستی، اور بڑا گہرا دنیا میں یارانہ تھا، لیکن قیامت کے دن جب آپس میں ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوگا، لعنت و ملامت کریں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ذریعے سے میں نے وضاحت کی تھی کہ دو ایمان پہ جوڑنے والے وہ کیسے ملاقات کریں گے، دو برائیوں پر جڑنے والے وہ کیسے ملاقات کریں گے، لعن طعن کریں گے، بددعائیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کریں گے اللہ اس کو جہنم میں ڈالیے، اس کو ڈبل عذاب دیجئے، اس کو جلا کے بھسم کر دیجئے، پورا غضب اتاریں گے اور کہیں گے یہ ہے جو گناہوں کا حکم دیتا تھا، یہ ہے جو گناہوں پر میرا ساتھ دیتا تھا، یہ ہے جو گناہوں کا ماحول سازگار کرتا تھا، برات کا اظہار کریں گے، لعنت کریں گے۔ لہذا اس وقت جب کہ یہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور اس وقت جب کہ لوگ بیگانے ہو جائیں گے، اچانک ہی ایک اعلان ہوگا میدان حشر میں۔ وہ اعلان کیا ہوگا؟ جو آج آیتیں تلاوت کی گئی ان میں پہلی آیت ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دن، اور نہ ہی غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ دو چیزیں انسان کو بہت پریشان کرتی ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کل کیا ہونے والا ہے، کوئی حادثہ ہوگا، کوئی ریڈ ہو جائے گا حکومت کی طرف سے، گرفتاری، اریسٹڈ، بیماری آ جائے گی، یہ فیوچر کے سلسلے میں اندیشے لگے رہتے ہیں، یہ انسان کو جوک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز صدمہ، غم، فلاں چیز لٹ گئی، قریبی ساتھی چلے گئے، وفات ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ سے چلی گئی جو بہت عزیز تر تھی، لہذا اس پہ صدمہ، گھٹن، غم کی کیفیت۔ قیامت کے دن اچانک اعلان ہوگا میدان حشر میں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی کرنے والا، آواز لگانے والا ندا لگائے گا، آواز لگائے گا یا عبادی، اللہ کے بندو لا خوف علیکم اليوم، آج تمہارے لیے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی خوف نہیں تمہارے لیے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم کو غمزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے چل کے تم کو کیا مصیبت آنے والی ہے اس اندیشے میں تم نہ رہو، اور ولا انتم تحزنون، دنیا میں کیا گھاٹے میں رہے، کیا کیا کھو دیا تھا تم نے، کیسے تمہارے عزیز رشتہ دار ساتھی وفات کر گئے تھے، تمہارا مال کیسے لٹا تھا، تمہاری حکومت کیسے گئی تھی، یہ سارے صدموں سے آج تم باہر آ جاؤ، یہ دونوں چیزوں کی آج تم کو ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آواز لگائی جائے گی تو میدان حشر کے سارے بندے گردنیں اٹھائے اٹھائے مارے خوشی کے دیکھنے لگیں گے۔ جب سارا مجمع یہ سمجھ لے گا کہ میرے لیے یہ خوشخبری ہے تو یہ دوسری آیت سنا دی جائے گی، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، میرے ان بندوں کے لیے یہ خوشخبری ہے جنہوں نے دنیا میں میری آیتوں پر، میری کتابوں پر، میرے احکام پر ایمان قبول کیا تھا، وکانوا مسلمین، اور وہ اپنے آپ کو سپرد کرنے والے تھے، اللہ کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب اس کے بعد جن کے اندر ایمان اور اسلام ہوگا وہ تو سر بلند کیے ہوئے کھڑے رہ جائیں گے، باقی سب کے سر خود بخود جھک جائیں گے ماری شرمندگی کے۔ لہذا اس وقت یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ایمان اور اسلام کتنا انسان کو معزز کرنے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذرا آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو دونوں باتیں جمع فرما دی یہاں پر، ایمان اور اسلام، ان دونوں باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو انسان کے اندرون میں ہوتا ہے، انسان کے دل میں ہوتا ہے ایمان، وہ پختہ یقین کہ جو ایمانیات کی پوری تفصیل ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، لازمی بات ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، اس وقت میں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ ایمان ایک عقیدے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، اور پھر وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اس فکر کا نتیجہ، اس عقیدے کا نتیجہ جو رزلٹ نکلتا ہے پریکٹیکل عملی طور پر، وہ ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے آغاز فرمایا کہ پھر تمہاری زندگی میں نماز ہو، پھر تمہاری زندگی میں زکوٰۃ ہو، پھر تمہاری زندگی میں روزہ ہو، حج ہو، یعنی اعمال جو ہے وہ اسلام ہے، یاد رکھیے۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان ہے، اسلام نہیں ہے، تو وہ فاسق و فاجر ہے۔
اب اس کا کیا ہوگا وہ تو بس اللہ تعالیٰ جانے. میدان حشر میں کتنی شرمندگی ہوگی, کیا کیا سزائیں بھگتنی پڑے گی, کیسے بلیک لسٹڈ ہوگا, کیا کیا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا, وہ قرآن پاک میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دوسرے مقامات پر تفصیل کے ساتھ آیا. اہل کبائر کا کیا معاملہ ہوگا, ان کے گناہوں کا کیسے حساب کتاب لیا جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو ایمان اگر ہے کسی کے دل میں, یقین تو ہے لیکن اس کا نتیجہ رزلٹ نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, تو فاسق و فاجر. اور کسی کے پاس اسلام ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ تو منافق ہے. وہ تو منافق ہے کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے لینے کا, اجر لینے کا جذبہ نہیں ہے, سوسائٹی کو دکھانا ہے سب نماز پڑھ رہا ہے میں نہیں پڑھوں گا تو لازمی بات ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, اچھا رشتہ نہیں لگے گا, نماز میں نہیں پڑھوں گا تو اچھا گھر کرائے سے نہیں ملے گا, لہٰذا سب پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں لیکن اندر ایمان نہیں. تو یہ تو نفاق ہے. اور نفاق کا کیا اثر ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دکھاوے کے لیے جو اعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو مطلوب نہیں ہوتا ہے, دنیا کے لیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا, جب انہوں نے اسلام کا غلبہ دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی حاضر ہو رہے ہیں, پانچ وقتہ نمازی بھی تھے. یاد رکھیے آپ, منافق ہونے کے باوجود نمازیں پانچوں پڑھتے تھے. تو جب وہ پانچوں نمازیں پڑھنے کے باوجود نفاق کی علامت کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, تو آج کا اگر کوئی بدعقیدہ بندہ جس کی زندگی میں نماز بھی نہیں ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا ذرا آپ سوچ لیجیے, تو اور گیا گزرا ہوگا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ منافق وہ رونما ہو گئے تھے, اور ان کی بڑی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سورۃ المنافقون بھی آئے گی انشاءاللہ, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا. تو جس کے پاس دکھاوا ہے لیکن اندرون نہیں ہے, یقین نہیں ہے, اسلام یعنی ایمان نہیں ہے, تو پھر وہ منافقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور جس کے پاس ایمان بھی ہے, دل کا یقین بھی, اور جس کے پاس اعمال بھی ہے, رزلٹ بھی ہے, فرما برداری بھی ہے, تو وہ کامل ایمان والا ہوگا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن کہ تم کو شرمندہ ہونے کی, تم کو غمزدہ ہونے کی, تم کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں, تمہارے لیے امن ہی امن ہے, سلامتی ہی سلامتی ہے. اور پھر ان میں ایک اور گروپ بھی ہوگا, سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی. وہ گروپ کیا ہوگا, احسان جن کے اندر ہوگا. احسان کے معنی وہ نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا, وہ تو ایک پارشل قسم کا, ایک چھوٹے سے قسم کا احسان ہے. عربی کا جو احسان ہے, قرآن مجید کا جو احسان ہے, وہ یہ ہے کہ عقیدہ بھی اعلیٰ ترین ہو, عمل بھی اعلیٰ ترین ہو, بحسن و خوبی آپ نے اسلام پر عمل کیا. ایسے محسنین کے سلسلے میں تو یہ فرمایا گیا حساب کتاب کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی, وی آئی پی کھٹا کھٹی جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. ارشاد فرمایا لیکن یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آپ 3 گروپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصحاب المیمنہ ہے, اصحاب الشمال السابقون, سابقون السابقون, اولئک المقربون, اللہ کا تقرب ان کو ملا ہوا ہوگا. لہذا 3 الگ الگ چیزیں ہوتی ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, احسان ہے. احسان آخری درجے کے اخلاص کو کہتے ہیں, بندے کے اندر یقین ہو کہ ہر کام پر مجھے اجر ملنے والا ہے. میں اور آپ وضو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن رکھا ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور, وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن رکھا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الى آخر الآیہ, نماز کے لیے جب کبھی تم ارادہ کرو تو یہ اعضاء ہے ان کو دھو لیا کرو. تو ہم وضو کرتے ہیں اللہ کے حکم کے لیے, لیکن ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو وضو کرتے ہوئے یہ تصور کرتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ میرا مولا خوش ہو جائے. وہ صرف ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے, وہ صرف ایک راستہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے ضروری ہے, وہ اسی کو عبادت سمجھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مولا پانی کا ایک ایک قطرہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں, تیرا حکم ہے اور مجھے مزہ آ رہا ہے اس میں. یہ کیفیت جب ہو جاتی ہے تو احسان پیدا ہو جاتا ہے. پھر اس کی نماز کیسی ہوگی, پھر اس کی
زکات کیسی ہوگی، اس کا حج کیسا ہوگا، اس کے روزے کیسے ہوں گے، آپ ذرا تصور کر لیجئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پہلی شرط لگائی ہے کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، تو مفسرین نے فرمایا کہ یہ جب کنڈیشن ذکر کر دی جائے گی یوں ہی پتہ نہیں 80% 90% سر جھک جائیں گے۔ پھر آگے اور ایک آیت بھی ہے جو دوسرے مقام پر ہے، وہ آیت بھی تلاوت کر دی جائے گی، الذین آمنوا وکانوا متقین۔ خوشخبری ہے آج ان کے لیے کہ ان کو نہ کوئی غم ہے، نہ ان کو کوئی صدمہ ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف۔ جو اہل تقویٰ تھے، جن کے اندر اخلاص تھا، احسان تھا، بحسن و خوبی عبادت کرتے تھے، لہذا اور بھی کم رہ جائیں گے ریئر قسم کے۔ لہذا یہ وہ صفات ہے جن کے بارے میں تاکید کر دی گئی کہ تم کو یہ صفات اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بنا دے گی، اور تمہارا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، وہ اپنے سے تم کامیاب ہو جانے والے ہو جاؤ گے۔ آگے چل کے پھر بہت سارے مسلمان، ان کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، دھویا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور دھلایا جائے گا، رلایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ بہت ممکن ہے سفارشوں کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو، لیکن وہ سب پھر تھرڈ کلاس کے سمجھیے۔ ایک تو وہ ہے بالکل فرسٹ کلاس، جن کا عالم یہ ہے کہ تقوی کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر سبقت لے جانے والے، اور پھر دوسرے نمبر پر باری آتی ہے ان کی جن کے اندر ایمان بھی خالص ہو، اسلام بھی مکمل ہو۔ ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہارے پارٹنرز بھی۔ سوچ سمجھ کے میں ترجمہ کر رہا ہوں ازواجکم، اس کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا کہ نیک جوڑے بھی مراد ہے، نیک بیوی اور نیک شوہر، نیک شوہر اور نیک بیوی، یہ جوڑے بھی مراد ہے۔ اور کہا یہاں زوجن عربی میں چکے پارٹنر کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، تو مفسرین نے یہ بھی لکھا اس سے مراد نیک ساتھی بھی مراد ہے، جو مل کر نیکیاں کرتے تھے، سب مل کے روزے کا ماحول بنا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، سب مل کے نماز کا ماحول بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دلاتے، نماز قضا نہیں ہونے دیتے۔ تو یہ ہم مزاجی نیکیوں کے سلسلے میں، طاعتوں کے سلسلے میں، اس ہم مزاجی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم اور تمہارے ساتھی، تمہارے شریک کار جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تحبرون ارشاد فرمایا، اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں خوشیوں کے ساتھ، خوش ہوتے ہوئے، خوش دلی کے ساتھ، لیکن لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے تفرحون نے ارشاد فرمایا فرحت کے ساتھ، تسرون مسرورین نے ارشاد فرمایا مسرت کے ساتھ۔ حبر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کی تشریح کرتے ہوئے عربی دانوں نے لکھا ہے، عربی زبان کے ماہرین نے لکھا ہے کہ انسان کی ساری خوشیاں جب یکجا ہو جاتی ہیں، سن بھی رہا ہے تو خوشی کی بات، دیکھ بھی رہا ہے تو خوشی کی بات، زبان سے بھی نکل رہی ہے خوشی کی بات، ساری چیزیں بس خوشیوں ہی پر مبنی ہوتی ہے، تو عرب ایسے موقع پہ حبرون کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم، تمہارے ساتھی، تمہارے شرکا، پوری خوشی کے ساتھ، کامل خوشی کے ساتھ، کہ سننے میں بھی اچھی باتیں آئیں گی، فرشتے السلام علیکم السلام علیکم کہہ کر استقبال کر رہے ہیں، جنت کی نعمتیں بھی دیکھو گے، نگاہیں بھی مطمئن، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی کیا ہوگا، قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے جنت کی طرف کشا کشا آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ داخل ہونے کے ساتھ ہی کیا ہوگا، اب آپ ذہن میں رکھیے کہ سورۃ الزخرف کے آغاز ہی سے ایک بات کا میں نے اشارہ کیا تھا، اور زخرف جو نام خود سورت کا پڑ گیا ہے، اس کی بھی وضاحت میں نے کی تھی، آپ کی خدمت میں بات آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا حوالہ دے کے فرعون نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بات کہی تھی، وہ یہ کہ یہ اگر اللہ کے سچے رسول ہے تو دولت کیوں نہیں ہے ان کے پاس، سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، اور سونے چاندی کے پہاڑ کیوں نہیں ہے، یہ اپنے غریب ساتھیوں کو دولت مند کیوں نہیں بنا رہے ہیں، دولت کیوں نہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور اس کی بہت ہی تفصیلی وضاحت کر چکا ہوں
کہ یاد رکھو جو سونا سونا کہہ رہے ہو، جو دولت دولت کہہ رہے ہو، اس کی اللہ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اتنی غیر اہم ہے یہ دولت اور یہ سونا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر سیدھے سادے مسلمانوں کے بھٹک جانے کا امکان اور اندیشہ نہ ہوتا تو میں پوری دولت کافروں کو دے دیا ہوتا. وہی کھاتے، سونے کے گھر ہوتے، ارشاد فرما، سونے کے فرنیچر ہوتے، سونے کے دروازے ہوتے، سونے کی چھتیں ہوتی، سب سونا ان کو دے دیا ہوتا، ہیرے ان کو دے دیا ہوتا، چاندی ان کو دے دیا ہوتا. زخرف سونے کے ڈھیروں کو کہا جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ سارا زخرف، یہ سارا سونا، ساری دولت میں کافروں کو دے دیتا. میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اس دنیا کی دولت کی. لیکن ایسا کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھلے بھلے مسلمان پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہے بھی کافر بنتے ہی دولت ملتی تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. لہذا بہت ممکن ہے ثابت قدمی نہ رہ جائے، ان میں قدم اکھڑ جائے، دولت کی طرف چلے جائے، ایمان سے محروم ہو جائے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، دولت کو ہم ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں جس کے ٹارگٹ بنا کر، منزل بنا کر محنت کرے گا تو اس کو تھوڑا بہت مل جائے گا. دولت کے ساتھ زندگی بسر کر لے، دولت دولت نہ کرو، پیسے پیسے یہ نہ رٹو. یاد رکھو یہ عارضی چیزیں ہیں. ارشاد فرمایا دنیا میں استعمال کرنے کی، برتنے کی چیزیں ایمان کے ساتھ آئے بہت اچھی بات ہے، اور ایمان سے دور کرنے کے لیے آئے مصیبت ہے. اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر کے جہنم کا ذریعہ بن رہا ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے. لہذا اس کو دارالاسباب میں، یہ دنیا میں جو ہم سبب اختیار کرتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا نتیجہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. مثلاً آپ نے درخت لگایا، پانی دیا، محنت کی تو پھل آئے گا. ایسے ہی کسی نے انویسٹ کیا، محنت کی، کمایا، ذہانت لگائی، دولت آئے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو گے، بہت اچھا. صحابہ بھی تھے دولت مند، انبیاء بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے دولت مند تھے، لیکن اللہ کی ناراضگی کو قریب پھٹکنے نہیں دیا انہوں نے. یہ ہے اہم چیز، اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. میری دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ اگر بندے مومن کے پاس ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر کسی کے پاس دولت نہیں ہے لیکن اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ٹھیک ہے، عارضی زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے گی. اور اپنی امت کو اس مصیبت سے بچانے کے لیے کہ دولت کے پیچھے میری امت پریشان نہ ہو جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے غربت کی زندگی پسند فرمائی. ٹیلنٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، تجارت بہت کامیاب ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. 24 سال کی عمر میں تنہا جب آپ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے، تجارت کی 10 گنا فائدہ تھا. دھوم مچ گئی تھی مکے میں کہ اتنی آمدنی اور اتنی کامیاب تجارت کے بعد محمد لوٹے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام دیا، پھر نکاح ہوا آپ کا. تو ٹیلنٹ تھا اللہ کے رسول میں، صلاحیت میں کمی نہیں تھی، لیکن ٹارگٹ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اور میرے خاندان کو آپ اتنا دیں جتنے میں ہم زندہ رہیں. دعا کی آپ نے، اللہم ارزقنی محمدًا وعلی محمدin قوتاً ما لا يموت، اتنا دیجئے اللہ کے بس موت نہ آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ فرمایا، کیوں؟ تاکہ غریبوں کو ڈھارس رہے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اسوے کے مطابق ہے، وہی ہماری زندگی. اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دولت پسند فرما لیتے تو لازمی بات ہے بہت دولت آتی، اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی، لیکن غریب امتیوں کو ایک کانٹا دل میں چپتا رہتا. وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دولت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں غیر اہم ہے. مل جائے فرما برداری کے ساتھ نعمت، مل جائے کفر بے حیائی کے ساتھ مصیبت. فرمایا کہ اگر دولت کو ذرہ برابر اہمیت ہوتی تو ہم پوری کافروں کو دے دیے ہوتے، مسلمانوں کو دیتے ہی نہیں. دنیا تم مصیبت میں بسر کر لو، آؤ جنت میں لے لو. اب آگے اللہ تعالیٰ نے وہاں تو اتنی بات ارشاد فرمائی، یہاں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ذرا آنکھیں کھولو.
جو تم کہہ رہے ہو کہ نبی کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، نبی کے پاس سونے کے زیور کیوں نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو ذرا دیکھو جنت میں بس داخل ہونا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا، یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، گھوم رہے ہوں گے خدمت گزار، گھوم رہے ہوں گے حور و غلمان، بصحاف من ذهب، سونے کی کشتیاں لیے ہوئے، بڑی بڑی سونے کی کشتیاں لیے ہوئے، وہ اکواب، جس میں سونے کے پیالے ہوں گے، جس میں سونے کے پیالے ہوں گے، اور اس میں انتہائی نفیس قسم کے مشروبات ہوں گے، دوڑ دوڑ کر وہ لا کر خدمت میں آپ کی پیش کر رہے ہوں گے۔ اس وقت سارے سونے کے برتن ہوں گے، ساری دولت ہوگی، ساری خوشیاں ہوں گی، اور وہ خوشیاں بھی کیسی ہوں گی، ابھی اس کی اللہ تعالیٰ نے آگے صفت بیان کر دی۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر دی کہ یاد رکھو سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہ فرمانا۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہت اہم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محروم کر دے گا۔ لہذا امت مسلمہ کے لیے جائز نہیں سونے کی پلیٹیں استعمال کریں، سونے کی پیالیاں استعمال کریں، چاندی کی پلیٹیں استعمال کریں، نہیں، یہ چیزیں سب اسلام میں پسند نہیں کی گئی، سادگی پسند کی گئی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ میرے مومن امتیوں کے لیے جنت کے ساتھ مخصوص ہے، جنت میں یہ نعمت ملے گی، دنیا میں تم کو یہ چیزیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ متعدد حدیثیں ہیں اس مضمون میں، کئی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، لہذا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اب تو رواج کم ہے، پرانے زمانے میں ذرا نوابی دور تھا تو یہ ساری چیزیں استعمال میں آتی تھی، تو لازمی بات ہے وہ نواب حضرات بھگت رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ یطاف علیہم بصحاف، قیامت کے دن جیسے ہی جنت میں داخل ہونے کا پروانہ ملے گا، ذرا آپ سوچئے کہ اس جنت کے باغ میں بندے مومن داخل ہونے کے ساتھ دوڑ کر خدام آ رہے ہوں گے، اور سونے کی انتہائی خوبصورت کشتی، اور اس پہ آپ خورے پیالیاں کپس لگی ہوئی ہیں سونے کی، اور ایسے مشروب کے پی لینے کے بعد ہمیشہ کے لیے بندہ سیراب ہو جائے، کیف و سرور حاصل ہو جائے۔ یہ اس وقت آغاز ہوگا آپ کا، جیسے کہ آپ کسی فنکشن میں داخل ہوتے ہیں تو ہلکے پھلکے کسی مشروب سے، کوئی ہلکی پھلکی چیز سے بطور ریفریشمنٹ آپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا، ایک روایت کی بنیاد پر، لازمی بات ہے اتنی بڑی بات مفسرین اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کی بنیاد پر ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی جنتی داخل ہوگا 70,000 خادم سونے کی کشتیاں لے کر اس کی طرف دوڑیں گے، 70,000۔ آپ فرمایا کہ وہ پینا شروع کرے گا، اور ایک ایک کپ سے وہ جو مشروب ہوگا، وہ جو پی رہا ہوگا، فرمایا کہ اتنی ہر ایک میں ندرت ہوگی، نرالا ہوگا، ایسے ورائٹیز ہوں گے کہ اول سے لے کے اخیر تک وہ تناول کرتا چلا جائے گا، پیتا چلا جائے گا، لیکن اس کو ذرا برابر بھی ایک طرح سے جو انسان کا دل بھر جاتا ہے وہ کیفیت نہیں ہوگی، لطف آتا رہے گا، لطف آتا رہے گا۔ فرمایا آخری پیالہ پینے تک بھی وہ تر و تازہ رہے گا، اور بہت ہی شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ وہ پی رہا ہوگا۔ اور وہ فیہا ما تشتہی الانفس، یہی نہیں بلکہ تم جس چیز کی خواہش کرو گے وہ چیز تم کو فراہم کر دی جائے گی، وہ چیز تمہارے لیے اویلیبل رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سیدھے سادے دیہاتی آتے ہیں، اور آپ یہ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے ان کی سادگی ایک بہت بڑی نعمت تھی، تکلف نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا ہی عربوں کے درمیان، کیونکہ عرب بہت سادگی کے ساتھ بات کرتے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، تکلف اور اس کے اوپر ملمہ سازی، چڑھاوے کی باتیں، خوشامد کی، یہ سب چیز نہیں تھی ان کے پاس۔ لہذا ایک سیدھے سادے دیہاتی آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنے مزاج کے مطابق، دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں مجھے گھوڑا ملے گا، انہوں نے کہا، کیونکہ وہ گھوڑے کے بہت رسیاں تھے، عرب گھوڑوں کے بہت دلدادہ ہوتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا جنت میں گھوڑا ملے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، فرمایا کہ جس کا تم کو اشتہا ہوگا، اشتہا یعنی خواہش ہوگی، جس چیز کی خواہش ہوگی
وہ چیز اویلیبل ہوگی تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کو جنت میں زمرد کا ایک ایسا نیلا گھوڑا ملے گا جس پہ تم سوار ہو کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دوڑتے رہو گے، جنت کی سیر کرتے رہو گے۔ تو جو بندے کے اندر تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، دنیا میں اس کے لیے وہ تڑپتا ہے بلکہ ترستا ہے، لیکن دنیا میں وہ چیز نہیں ملتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جنت میں اپنے نیک اور اپنے مومن اور اپنے مسلم بندوں کو عنایت فرمائے گا۔ اس میں ایک بڑی لطیفے کی بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے شہر کے ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں مولانا حمید الدین اسلامی عاقل صاحب، ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھے یہاں بیڑی کی عادت ہے تو جنت میں بیڑی ملے گی؟ تو کہا بیڑی ملے گی، تم کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ تو یہ ایسی مکروہ چیزوں کی خواہش نعوذ باللہ وہ پوری نہیں ہوگی، اچھی خواہشات، بلکہ جو ناپسندیدہ چیزیں دنیا میں انسان عادی بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال کر پھینک دے گا۔ سلامت والا ذوق ہوگا، پیارا ذوق ہوگا جنت میں، جنتیوں کا ذوق بڑا اعلیٰ ہوگا، بلند ہوگا، اور ہر قسم کی نعمت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی چلی جائے گی۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور ہر وہ چیز ہم تم کو دیں گے جس سے تمہاری نگاہوں کو فرحت و سرور اور لذت حاصل ہو۔ اور پھر بعض اللہ والوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اصل تو ہمارے آنکھوں کو جو لذت ہوگی، جو اطمینان ہوگا، جو سرور ہوگا اور جو خوشی نصیب ہوگی وہ کب ہوگی؟ جب اللہ کے نور کی ہم تجلی کریں گے۔ لہذا اللہ کے نور کی تجلی بھی ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ اس موقع پر وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی۔ اور جو چیز میں عرض کر رہا تھا کہ جنت کی چیزوں کی جو اہم ترین کوالٹی ہے، کبھی کبھی ہم کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے محلوں میں ان کو پیدا کیا اور ساری نعمتیں ہیں، ناز و نعیم ہے، سونے چاندی کے برتن ہیں اور ریشمی بستر ہے، ہر قسم کی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک غلط فہمی پہ تم نہ پڑو، یہ ساری جو دنیا کی نعمتیں ہیں جس کو تم سمجھ لیتے ہو جنتوں جیسی نعمت ہے، حالانکہ وہ جنتیوں جیسی نہیں ہوتی ہے، ہماری نگاہوں کی غلطی۔ فرمایا کہ یہ ساری جو دنیا کی نعمتیں تم کو نظر آ رہی ہے، اس میں جو سب سے بڑا عیب ہے، جو سب سے بڑا عیب ہے، وہ عیب جو جنت میں نہیں رہے گا، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت کی نعمتیں لازوال رہے گی۔ یہاں بڑی بڑی نعمتیں 5 سال میں کھینچ لی جاتی ہیں، 7 سال میں کھینچ لی جاتی ہیں، طیارے ہوتے ہیں، پلین خاص لے کے اڑتے ہیں، اور اسی طیارے میں 5 سال ختم ہونے کے بعد سیڑھی پہ نہیں چڑھنے دیا جاتا ہے، سیڑھی پہ اس کی نہیں چڑھ پاتے۔ تو دنیا کی نعمتیں یاد رکھو عارضی ہے، اور یاد رکھو جنت کی نعمتیں عارضی نہیں ہے، ایک بار تم کو مل گئی ہمیشہ وہ تمہارے لیے رہے گی۔ اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرمائے گا، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے جا رہے ہو تمہاری نیکیوں کی وجہ سے۔ دنیا میں جو جد و جہد کی، محنتیں کی، اس کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، اور بے شمار پھل ہوں گے، بے شمار خشک میوے ہوں گے جس کی لسٹ نہیں بن سکتی۔ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے کچھ ہی تم کھا سکو گے، نعمتیں لازوال یہاں سے وہاں تک۔ اور بندہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ استعمال کرتا ہوا اللہ کی نعمتوں سے مالا مال خوش و خرم زندگی بسر کرے گا۔ یہ تو ان کے لیے ہے جن کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، ایمان اور اسلام۔ فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور مجرم جو ایمان سے محروم ہوگا، صرف اور صرف عمل جس کو ہم منافق کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ ایمان ہے صرف اور صرف ایمان، عمل نہیں جس کو ہم فاسق کہتے ہیں، دونوں آگے مجرم میں، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، وہ جہنم کے عذاب میں پڑے ہوئے ہوں گے، لمبا عذاب، ایسا لمبا عذاب، ایسی پنشمنٹ، ایسی سزا، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، کہ وہ ویک نہیں ہوگی، یفتر فطور ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، کمزور نہیں پڑے گی وہ سزا، ڈھیلی نہیں ہوگی وہ سزا، تخفیف نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لا یخفف عنہم العذاب،
تخفیف نہیں کی جائے گی کہ آج ویکینڈ ہے ذرا ہلکا عذاب، نہیں، ایک ہی لیول کی وہ سزا جاری رہے گی۔ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور اس میں وہ مایوس ہو چکے ہوں گے، مایوس ہو جائیں گے کہ اب ہم بچنے والے نہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، وہ خود ظالم ہیں، ان کو بہت سمجھایا گیا تھا جہنم کے راستے پہ نہ چلو، بہت بچایا گیا تھا، رسولوں نے رو رو کے سمجھایا تھا، رسولوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کر بچایا تھا، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو پھر اس عذاب کے شکار ہونے کے بعد وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ اس عذاب کے جو انچارج فرشتے ہوں گے جن کو خازن جہنم کہا جاتا ہے، ان انچارج فرشتوں سے، ان خازن سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے ہمارا کام تمام کر دے، ختم ہو جائے، ہم مر جائیں، اب ہم بچنا نہیں چاہتے، رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن جواب کیا ملے گا؟ قال انکم ماکثون، نہیں، تم کو تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، بہت تھوڑی آنی ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ ایسی آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا، لا یموتون فیہا ولا یحیا، موت بھی نہیں آئے گی، زندگی بھی نہیں ہوگی، تڑپ تڑپ کر رہ جائیں گے۔ موت آتی ہے تو نجات مل جاتی ہے مصیبت سے، لیکن موت مقدر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لقد جئناکم بالحق، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہارے پاس سچائی لے کر آئے تھے، ہم نے سمجھایا تھا، ہمارے رسول تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے، ہماری کتاب تھی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، تم میں سے اکثر و بیشتر لوگ حق سے نفرت کرتے تھے، سچائی سے نفرت کرتے تھے، بیزارگی کا اظہار کرتے تھے۔ اور کیا کیا تم نے؟ جب ہمارے رسول آئے اور سمجھایا تو تم نے میٹنگ کی، مشورہ کیا اور اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے ان حالات کا جس میں ایک ڈیسیشن لیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب ابرموا امرن، کیا انہوں نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا؟ تو کان کھول کر سن لو، فإنا مبرمون، ہم نے بھی قطعی فیصلہ کر لیا ہے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دین کا کام تمام کر دو گے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی اس شمع روشن کو تم بجھا دو گے، تو یاد رکھو ہم نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، ہم کفر کی خبر لیں گے۔ اب یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سنتے؟ ونجواہم، اور تنہائی کی باتوں کو ہم نہیں سنتے، جو دروازے بند کر کر کے میٹنگیں کرتے ہیں اور ان میٹنگوں میں مشورے کرتے ہیں۔ اور ذرا سیرت میں اٹھا کر دیکھیے واقعات کہ کم گھر بند ہو رہے ہیں، تحقیق ہو رہی، اعلان کیا گیا کہ دیکھو کوئی اجنبی تو نہیں آ گیا، لہذا اس زمانے میں یہ آئی کارڈ تو تھے نہیں، تو کیسے جانچا جائے؟ کہا ہر آدمی اپنے پڑوسی کی تحقیق کرے، اس کے قریب میں جو بیٹھا ہوا ہے کس خاندان کا ہے، کس نسل کا ہے، اور اجنبی ہے، باہر سے تو نہیں آیا، جاسوس تو نہیں ہے، پہلے تحقیق کر لو۔ لہذا سارے سامعین آپس میں ایک دوسرے کی تحقیق کرنے کے بعد اب مشورہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے۔ لہذا ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان کو جیل میں ڈال دو، دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں ان کو قتل کر دو، تیسرے صاحب کہہ رہے ہیں ان کو شہر سے نکال دو، مختلف قسم کی رائے دی جا رہی ہے، سب تیس مارخہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے احتیاط تو کر لی، لیکن تم کیا سمجھتے ہو ہم نہیں سن رہے ہیں؟ اب یحسبون، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں انا لا نسمع سرهم، کہ ہم ان کے رازوں کو نہیں سنتے ہیں، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، دبی دبی آواز میں جو مشورے کرتے ہیں اس کو نہیں سنتے، بلا ہم سنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یاد رکھو دوسری چیز، ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے نمائندے بھی وہاں ہیں جو لکھ رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم خود کافی ہے ان کو سزا دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور احتیاط کر لی کہ رپورٹ بھی ان کی تیار کر لی تاکہ وہ انکار بھی نہ کر سکے۔ قل ان کان للرحمن ولد، جس واقعے کا اشارہ کیا تھا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، نام آتے ہی مکے کے مشرکین نے کہا کہ وہ خود خدا بنائے جاتے ہیں، پوجے جاتے ہیں، تو ہم وہ نان لوکل قسم کا مذہب اختیار کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ نفی فرما رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہے۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا بیٹا ہوتا
فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میری دعوت میں بھی تو ہوتا وہ، میں بتاتا نا اللہ کا بیٹا ہے عبادت کرو، میں تو نفی کر رہا ہوں، انکار کر رہا ہوں، غلط ہے کہہ رہا ہوں، جھوٹ ہے کہہ رہا ہوں، لہذا تم یہ کھوکھلا دعویٰ کیوں کر رہے ہو کہ عیسائیت بھی شرک پر مبنی ہے؟ بگاڑ دیا اس کو لوگوں نے۔ سچی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بس رحمان کی عبادت کی تھی۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے اس پروردگار کی ذات جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، زمین کا بھی مالک ہے، رب العرش، اور عرش کا بھی مالک ہے۔ پاک ہے یہ ذات ساری ان چیزوں سے، عما یصفون، جس کا تذکرہ یہ کر رہے ہیں، بک بیان کر رہے ہیں۔ سفارشیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب تلاش کر لیے، ان کے ذریعے سے دعا قبول ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بری ہے۔ ارشاد فرمان فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، آپ چھوڑ دیجئے ان کو کہ یہ جھگڑوں میں پڑے رہیں اور غلط سلط باتیں کرتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، دل لگی کرتے رہیں، مذاق اڑاتے رہیں دین کا، یہاں تک کہ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، وہ دن تک پہنچ جائے جس دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے، موت کا دن، آخرت کا دن۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ہے اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ زمین میں بھی معبود ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکمت والا ہے، وہی علم والا ہے۔ لہذا وہ جو دین دے رہا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہے، وہ جو دین دے رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ یاد رکھو تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، بہت بابرکت ہے وہ ذات، برکت کا سورس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہاں سے برکت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں وضاحت رکھ چکا ہوں کہ برکت کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ عربی کے اعتبار سے برکت کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ قابل غور ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں برکت کے معنی چیز بڑھ جانا، بہت برکت کے معنی یاد رکھیے چیزوں کا بڑھنا نہیں ہوتا ہے۔ برکت کی جو صحیح تشریح کی گئی وہ ہے زیادت نفع الشیء، کسی بھی چیز کی جو منفعت ہے، نفع جو ہے وہ نفع بڑھ جائے۔ اس کی میں بہت آسان مثال دیتا ہوں کہ اگر 100 گرام غذا سے مجھے جو توانائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ توانائی 10 گرام سے دے رہا ہے تو اس کی نافعیت بڑی۔ دیکھیے 100 گرام میں ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتا ہے اور اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس میں ایسی برکت دے دی کہ اس میں 10 آدمی کھا رہے ہیں اور ان کو تقویت بھی مل رہی ہے، انرجی بھی مل رہی ہے، اور وہ بھوک بھی ان کی مٹ رہی ہے۔ یہ سورس ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اضافہ ہے، کس میں؟ چیز بھر جائے بڑھ جائے یہ نہیں، بلکہ چیز کا جو خواص ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، اس کی جو ہے ماہیت ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ بڑھ جائے۔ تو یہ برکت کی سورس کون سی ذات ہے؟ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، برکت ہے اللہ کے ذات سے، اس کے نام سے، اس کے حکم سے، اس کے ذکر سے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہونا تھا وہ 3 آدمی کھا رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، مطمئن ہو رہے ہیں، طاقت بھی مل رہی، خون بھی بن رہا، انرجی بھی حاصل ہو رہی، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک کھجور 10 لوگ چوس رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ان کی باڈی کی جو ضروریات ہے، ریکوائرمنٹ، وہ اس سے پورا کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ برکت تم کو کہاں ملے گی؟ یہ برکت تم کو ملے گی اللہ تعالیٰ سے وابستگی۔ وقت میں برکت ہم نے دیکھا کہ ہمارا 24 گھنٹے کا دن دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے، لیکن اہل اللہ کا 24 گھنٹے کا دن معلوم ہوا وہ قرآن مجید کبھی کبھی 10 پاروں تک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور فرائض تو فرائض تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور کلاس بھی لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معلوم یہ ہوا کہ وہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہم ترین کتاب 18 دن میں لکھی ہے۔ 18 دن میں برکت اللہ کی جانب سے۔ جب اللہ سے جڑو گے اور اس کا نام لے کے کام کا آغاز کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جس مقدار میں جتنا نتیجہ آنا چاہیے تھا اس سے 10 گنا زیادہ آ رہا ہے، 20 گنا زیادہ آ رہا ہے۔ یہ ہے برکت۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک، وما بینہما، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان سب کا وہ مالک، وعندہ علم الساعۃ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کی گھڑی کا علم، وإلیہ ترجعون،
اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ. اور نہیں مالک ہو سکیں گے وہ لوگ جو اللہ سے ہٹ کے دوسروں کو پکار رہے ہیں، کسی بھی سفارش کے ایلیجبل نہیں ہو سکیں گے، کسی شفاعت کے مالک نہیں ہو سکیں گے. الا من شہد بالحق، شفاعت کا سفارش کا مستحق کوئی ہو سکے گا جو حق کی گواہی دے گا، جس کے پاس ایمان ہوگا، کلمہ حق جو بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو سفارش کا فائدہ پہنچائے گا، سفارش کا موقع ملے گا. یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے پہلے بھی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ انکنڈیشنل شفاعت نہیں ہے، یاد رکھیے، مشروط ہے. کچھ صفات ہمارے اندر ہوگی تبھی سفارش کے ہم مستحق ہو سکیں گے. منمانی نہیں ہوگی، جو چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور علم و یقین کے ساتھ سچائی کی گواہی دیتے ہیں، وہ پھر نبیوں اور رسولوں کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کبریٰ ہوگی اس کے وہ مستحق ہوتے چلے جائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُ، اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ تم کو کون پیدا کیا، ذرا بتاؤ. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ. تو پھر عبادت کس کی کرتے ہو؟ تو کہیں گے کہ نہیں، فلاں کام ان سے بنتا ہے، فلاں کام ان سے بنتا ہے. جب پیدا کرنے والا تنہا اللہ تعالیٰ ہے تو کام دوسروں سے کیسے بن سکتا ہے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں اندھے جا رہے ہو، الٹے کہاں جا رہے ہو، سمجھنے کی کوشش کرو. وَقِيلِهِ يَا رَبِّي، اور رسول کا وہ شکوہ بھی یاد رکھو قیامت کے دن کہ وہ کہیں گے اے میرے رب، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. حجت کریں گے اللہ کے رسول، گواہی دیں گے میری مخالفت پہ کھڑے ہوئے تھے، مجھے ستا رہے تھے، میری بات نہیں مان رہے تھے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، ابھی تو اے نبی آپ عفو درگزری سے کام لیجئے، معاف کر دیجئے ان کو. وَقُلْ سلام، اور سلامتی کا راستہ لے لیجئے، ان سے جھگڑا نہ کیجئے. مکہ مکرمہ کے 13 سال گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں کیا، حجت نہیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت دیتے رہے، صبر کرتے رہے. کوئی ری ایکشن نہیں تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرماتے. مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں، کوئی رد عمل نہیں. یہاں تک کہ انہوں نے بدر پر جنگ کی، بدر کی مقام پر، بدر کے میدان میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو غلبہ ملا، لیکن یہ باز نہیں آئے. احد میں پھر دوسرے سال انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، پھر بھی ان کی سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. پھر بیچ کے گیپ کے بعد 5ویں سال انہوں نے ایک حملہ اور کیا، خندق کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کیا، ان کے سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، تڑپا دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. حضرت عمر کہہ رہے تھے اجازت دیجئے، ہم 600 ہیں، تلواریں چلانا جانتے ہیں، گھس جائیں گے مکہ مکرمہ میں، ان کی خبر لے لیں گے، ہم کو کون روکتا ہے عمرے سے، ہم دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں، اپنی تلواروں کو اپنے میانوں میں رکھو، یہ معاہدہ کرو، یہی جانور ذبح کرو، واپس ہو جاؤ. حدیبیہ کے میدان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. لہذا سلامتی ہی سلامتی، عفو درگزری، معاف کرنا، یہ وہ عفو درگزری تھی، معاف کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. فَاصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بڑے بھلے انداز میں آپ ان کو معاف کرتے رہیے، بڑے بھلے انداز میں آپ ان کو معاف کرتے رہیے. یہ صفحہ جمیل کیا ہے، معاف کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں اور اس معافی کا احساس دلاتے رہتے ہیں، یہ صفحہ جمیل نہیں ہے. غور کیجئے کہ معاف کرنے کے بعد آپ کو چھوڑ دیا تھا نا، آپ غلطی کر رہے تھے، پھر بھی آپ ایسا بول رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صفحہ جمیل تھا، اس کا عالم یہ تھا کہ ابو سفیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ آرائی کرتے رہے آخری دن تک، جبکہ مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے، لشکر ہے مسلمانوں کا چاروں طرف بکھرا ہوا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے کہ اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے
جاؤ ابو سفیان معاف کر دیا، گھر میں جا کے بند ہو جاؤ ورنہ ہمارے سپاہی تمہاری خبر لیں گے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معاف کیے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی ہم معاف کر دیں گے۔ یہ شان کریمی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ فاصفح عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں جا رہے ہیں اور ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک دیہات کے صاحب آگے آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر جو چادر پڑی ہوئی ہے وہ چادر انہوں نے پیچھے سے کھینچنی شروع کر دی، اور اتنا انہوں نے کھینچا کہ حضرت انس کہتے ہیں رگیں تن گئی اور رگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد وہ چادر چھوڑ دی، چادر چھوڑ دینے کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعبر من مال اللہ الذی آتاکم، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال آ پہنچا اس میں میرے حصے کا بھی آپ اعلان کر دیجئے، میرا حصہ بھی آپ دلوا دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے، ضحک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا روایت میں، ہنستے ہوئے آپ نے فرمایا جاؤ بھی اس کو دے دو، لے جا کے بیت المال سے اس کو نواز دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنس پڑے؟ یہ ہے صفح جمیل۔ ہونا تو یہ چاہیے معاف کر دیا، لہذا کہا کہ بھائی جاؤ ان کو دے دو بیت المال سے، لیکن ہنسنا کیوں تھا؟ صفح جمیل ہے۔ دیکھیے یہ ہنسنا اس لیے تھا کہ صحابہ کے دل پہ جو ناگواری ہوئی تھی ان کی اس سختی سے، وہ ناگواری اللہ کے رسول کی مسکراہٹ سے مٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھنے کے بعد ان کے دلوں کے ایک اطمینان ہو جائے، خوش ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا درگزر کیجئے، معاف کیجئے۔ یہ معافی کی ادا، یہ درگزر کرنے کی ادا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت نہیں بلکہ آپ کی طبیعت تھی، آپ کی مزاج، آپ کی عادت تھی، یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر جھگڑوں کا سد باب ہو جائے۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ اگر اس نے ذرا گھور کے دیکھا تو ہم جواب میں گالی دیں گے، اس نے گالی دی ہے تو ہم ہاتھ چلائیں گے۔ یہاں سے امت کٹی جا رہی ہے، پٹی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزری کا جو سبق چھوڑا تھا، ٹالرنس کا، تحمل کا، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ فاصفح عنہم وقل سلام، سلامتی کی راہ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کے لیے تم معاف کرو گے اللہ تعالیٰ بڑی بلندی تم کو عنایت فرمائے گا، لیکن ارشاد فرمایا ہے یہ چیز بہت یاد رکھو، مصیبت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بہت اعلیٰ اخلاق والا یہ کردار اپنا سکتا ہے، لیکن جو اپناتا ہے پھر وہی جس کا میں نے تذکرہ کیا محسنین میں سے ہوتا ہے، سبقت کر جانے والوں میں سے ہوتا ہے، اور جنت میں فوراً ہی داخل ہو جانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، معلوم ہو جائے گا مخالفین کو کہ ان کی بد اخلاقیوں، بدتمیزیوں کا ان کو کیا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور قریب معلوم ہو جائے گا ان نیکوکاروں کو معاف کرنے اور عفو درگزری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کیسے معاف فرمائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ جنت میں اعزاز فرمائے گا۔ لہذا یہ قریب معلوم ہو جائے گا۔ فسوف یعلمون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ وہ منبع برکت ہے، سورس آف برکت، برکت اللہ کی ذات سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن برکتوں سے مالا مال کیا انہیں میں ایک یہ بابرکت کتاب ہے۔ یہ کتاب کیسے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیوں بابرکت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان کی ابتدا میں تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔